السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہاں نہ جانے کیا ہوا کہ واپس آ کر احمد صاحب نے اپنی ساری پراپرٹی شہریار کے نام کر دی۔ شہریار ان سب سے انجان تھا، پھر وہ بیمار رہنے لگے۔ ان کا لاہور جانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی سالوں بعد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تب زرش اپنی خالہ کے پاس کراچی اپنے باپ کی میت پر آئی تھی۔ وہاں جب اس نے آدم کو دیکھا تو وہ بہت بری طرح اس پر فدا ہو گئی، لیکن 1 مہینہ رک کر وہ آدم کا نمبر حاصل کر کے واپس لاہور چلی گئی۔ وہ آدم کو کال میسیجز کر کے تنگ کرنے لگی۔ آدم بہت مشکل سے یہ سب برداشت کرتا تھا کہ اس کے کئی نمبرز اس نے بلاک کیے، لیکن وہ ہر بار نیو نمبر سے اسے تنگ کرنے لگی۔ زرش کی ان سب حرکتوں کے بعد بھی اس نے کبھی شہریار سے اس بات کی شکایت نہیں کی۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس کا میسج کال آنا بند ہوا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ آج پھر اتنے سالوں بعد اس کا نام سن کر آدم نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ شہریار گھر آیا اور جلدی جلدی ملازم سے کہا کہ پورا گھر صاف کروائے۔ تب تک زرش بھی آ چکی تھی۔ بھائی، زرش کی چیخ پر وہ اس کا ہاتھ رکھے مڑا تھا، کان پر ہاتھ رکھے مڑا تھا جو بلیک جینز کے ساتھ گرین ٹاپ میں تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں اپنے آنے کا؟ شہریار نے گلے لگا کر پوچھا۔ اگر بتا دیتی تو یہ خوشی دیکھنے کو تھوڑی ملتی، اس نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد دونوں نے ڈنر کیا اور دونوں اپنے اپنے کمروں میں سونے کی نیت سے چلے گئے۔ آدم اپنے کمرے میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ موبائل کی بیپ پر موبائل اٹھا کر دیکھا۔ اس میں ایک نیو نمبر سے میسج جگمگا رہا تھا۔ کیسے ہو؟ آدم نے رپلائی کیا۔ کون؟ آدم کی زرش۔ رپلائی پڑھ کر آدم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے زرش کا نمبر بلاک کیا اور آنکھیں موند کر سو گیا۔ پھر کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم دن بدن بیزار ہوتا جا رہا تھا اس کی حرکتوں سے۔ اس نے شہریار سے بات کرنے کا سوچا۔ زرش، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی کروا دوں، اگر کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ وہ دونوں اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ شہریار نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ کچھ دنوں سے اس نے موبائل میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی و شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ زرش نے چونک کر دیکھا۔ آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہیں آپ کو تو کوئی پسند نہیں آ گئی؟ زرش نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تمہاری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا۔ فی الحال تو مجھے بتاؤ۔ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے وہ کھل کر ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو آپ کے دوست میں کوئی برائی نہیں۔ زرش کی بات پر شہریار کا منہ پر جاتا نوالا رکا تھا۔ اس نے حیرت سے زرش کو دیکھا اور اسے سمجھنے میں بھی وقت نہیں لگا کہ وہ کس دوست کی بات کر رہی ہے، کیونکہ آدم کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی سے زرش کو دیکھا۔ زرش، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، میں تمہارے لیے اس سے اچھا کوئی رشتہ دیکھتا ہوں۔ اس نے آدم کے حوالے سے منع کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی دوست اس کی پسند اور اس کی بہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے پسند ہے بھائی وہ، میں شادی کروں گی تو صرف اسی سے، ورنہ نہیں، زرش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھانا ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بیچارہ تو پریشان ہو گیا۔ اس طرح دن گزرنے لگے، لیکن زرش کا رویہ شہریار کے ساتھ عجیب ناراضگی والا تھا۔ آخر مجبور ہو کر وہ زرش کے کمرے میں آیا تو وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ زرش، یار تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ شہریار پریشانی سے اس کا ماتھا چھونے لگا، مگر زرش نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں مر بھی جاؤں تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سرد لہجے میں بولتی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی۔ زرش میری جان، کیوں ناراض ہوں مجھ سے؟ بتاؤ۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں پایا۔ آپ کیسے بھائی ہیں اپنی بہن کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اٹھ کر چیخ پڑی تھی، جبکہ بخار کی حدت سے چہرہ لال تھا۔ تم حکم کرو، تمہاری خوشی کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا، مجھے آدم خان زیادہ چاہیے بھائی۔ وہ ایسے بولی جیسے کسی انسان کی نہیں بلکہ چیز کی بات کر رہی ہوں۔ شہریار کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ ہوش میں رہ کر بات کرو زرش، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے وہ تمہارے ٹائپ کا انسان نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔
شہریار سختی سے بول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بہن کو بھول جائیے گا آپ، کیونکہ اگر مجھے وہ نہیں ملا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اس کی بات پر شہریار کا ہاتھ اس کے گال پر پڑتے پڑتے رکا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود پر قابو کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدم کے میسیجز پر وہ اس کے پاس چلا گیا۔ شہریار پریشان سا اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ پریشان تو آدم بھی تھا، اس لیے اس نے شہریار کو بلایا تھا، لیکن اس کی پریشانی دیکھ کر آدم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے شہریار سے بات کرے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پریشان لگ رہے ہو، آدم نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ شہریار سے پہلے کبھی اتنا پریشان اسے نہیں لگا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، کوئی ضروری بات کرنی تھی تم نے؟ شہریار چاہ کر بھی مسکرا نہیں پایا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ پہلے کبھی تم مجھے اتنے پریشان نہیں لگے۔ آدم سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میری بہن نے ایسی چیز مانگ لی ہے جو دینا میرے بس میں نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ شہریار نے آدم کو بتانا ضروری سمجھا۔ آدم اس کی بات کا مطلب سمجھتا سیدھا ہو گیا، چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ ہر خواہش پوری کی جائے یہ ضروری نہیں، آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ شہریار مزید کچھ نہیں بول پایا، کیونکہ وہ بچپن سے آدم کو جانتا تھا اور اس کی پسند ناپسند سے بھی واقف تھا۔ تم بتاؤ، سب خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، کچھ بزنس کے حوالے سے ایڈوائس چاہیے تھی تمہاری۔ وہ جو زرش کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، بات بدل دی۔ وہ شہریار کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ رات کو وہ سب کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا کہ اچانک شہریار کی کال پر حیران ہوا، کیونکہ 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ اس سے مل کر گیا تھا۔ کال اٹھانے پر جو اس نے بات سنی، وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ بیٹا خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ فروہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی امی، بس آپ دعا کیجیے گا، ضروری کام ہے، وہ ان کو جواب دیتا اور جلدی سے نکلا تھا۔ شہریار اسپتال کے کوریڈور میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آدم کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ گیا۔ میری بہن کو بچا لو پلیز، تم جانتے ہو میرا اس کے سوا کوئی رشتہ نہیں، پلیز اسے بچا لو، اسے نکاح کر لو۔ وہ 28 سالہ شخص اپنے دوست کے گلے لگ کر اپنی بہن کو کھونے سے ڈر کر رویا تھا۔ آدم ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی بھی زرش کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، پھر کیسے وہ اس لڑکی کے لیے اس حد تک چلی گئی؟ شہریار کا گڑ گڑانا اب وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ان دونوں نے کبھی بھی بچپن سے ایک دوسرے کو کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کیا تھا، پھر کیسے وہ اپنے دوست کو منع کر دیتا؟ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسا تم بولو گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے کوئی سوال، کوئی تنقید، کبھی کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سے حامی بھر لی تھی۔ اس نے سوچا اسے اپنی پسند میں ڈھال دے گا۔ بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی۔ اس نے بروقت اسپتال پہنچنے پر اس کی جان بچ گئی تھی، اور جب اسے پتا چلا آدم اسے شادی کے لیے تیار ہے تو خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی۔ اس کے بعد آدم نے روایتی طریقے سے اپنی فیملی کو شہریار کے گھر رشتہ لے کر بھیجا تھا۔ سب کو ہی زرش بہت پسند آئی اور بہت اچھے طریقے سے ملی سب سے۔ ہمیشہ کے برعکس اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں وہ سب کو بہت پسند آئی تھی۔ پھر وہ بھی دن آ گیا جب وہ آدم کے کمرے میں اس کی دلہن کی حیثیت سے سجی سنوری بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آدم کو سر جھکائے بیٹھی دلہن کے روپ میں وہ پہلی بار اچھی لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس بیٹھا۔ آدم نے ہمیشہ کے لیے سیدھی سادھی شرمیلی لڑکی چاہی تھی، لیکن شہریار کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے دل سے زرش کو اپنی بیوی قبول کر لیا تھا۔ آدم نے دھیرے سے سلام کیا تو زرش نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی خوشی اس کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آدم نے اس کا گھونگھٹ ہٹا دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت، زرش اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آدم بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ آدم نے اپنی جیب سے ایک مخملی کیس نکالی اور اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کے مقروضی انگلیوں کی زینت بنا دی۔ زرش نے مسکرا کر تھینک یو کہا۔ تھک گئی ہوگی، آپ چینج کر لیں۔ آدم اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرش کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ آدم 20 منٹ بعد جب واپس آیا تب بھی یوں ہی بیٹھی تھی۔ آدم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس کا تھوڑی دیر پہلے کھلتا چہرہ اب بجھ چکا تھا۔ آدم اپنے بال سکھاتا اس کی طرف آیا۔ زرش ٹھیک ہے آپ؟ اس نے زرش کا چہرہ تھاما تھا۔ زرش نے ہم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے آپ جناب کی تکلف کیے بغیر پوچھا۔ آدم اس کی بات کا مطلب سمجھتا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں، تم میری بیوی ہو اور یہ رشتہ میں نے دل سے قبول کیا ہے۔ اس کی بات پر زرش نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گیٹ باندھ دیے۔ آدم اسے بیڈ پر لٹاتا لائٹ آف کر گیا تھا۔ کچھ مہینے تک زندگی نارمل گزرتی رہی۔
ایک دن اس نے آدم سے اپنی خالہ سے ملنے جانے کی بات کی۔ آدم اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا مگر زرش نے منع کر دیا۔ آدم نے اس کی فلائٹ بک کروا دی کراچی سے لاہور کی۔ وہ 2 ہفتے تک جب وہاں سے واپس آئے اس کا بیہیویئر بالکل چینج ہو چکا تھا۔ وہ بات بات پر سب سے لڑنے لگی لیکن آدم کے ساتھ وہ پہلے کی طرح پیار محبت سے رہنے لگی۔ اس کی حرکتوں کی شکایت آدم کے کرنے کے بجائے گھر والوں نے اس کی دوری اختیار کر لی۔ آدم کمرے میں آیا تو ریڈ نائٹی پہنے ہاتھ اور پیروں پر لوشن لگا رہی تھی۔ آدم کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ آدم کو کبھی بھی اس کے بولنے سے چڑ ہوتی تھی مگر اگنور کر دیتا تھا۔ وہ فریش ہو کر بیڈ پر آ کر بیٹھا اور موبائل چیک کرنے لگا۔ زرش اٹھ کر نزاکت سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آدم ایک پل کو تھما لیکن پھر مسکرا کر موبائل رکھ کر اس کو دیکھا۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ زرش نے اس کے چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ محبت تو محبت ہوتی ہے، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر بھی کتنی بتاؤ نا۔ وہ بضد تھے۔ جتنی ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ تم بتاؤ کیوں پوچھ رہی؟ آدم نے سادگی سے جواب دے کر اس سے پوچھا۔ اسے آدم کا جواب بالکل پسند تو نہیں آیا مگر خاموش رہی۔ بولو زرش۔ اس نے زرش کا پھولا ہوا چہرہ سامنے کیا۔ میں چاہتی ہوں ہم دونوں لاہور شفٹ ہو جائے۔ وہاں خالہ اکیلی رہتی ہیں، وہ بیمار رہنے لگی ہیں بہت۔ آدم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کر رہی تھی جیسے حلوہ مانگ رہی ہو۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بول رہی ہو؟ آدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چہرہ انتہائی سرد تھا۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ تم میرے شوہر ہو، ظاہر سی بات ہے جہاں میں رہنا چاہوں گی تمہیں بھی وہیں رہنا پڑے گا۔ زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، بیوی نہیں۔ اور دوسری بات، تمہاری خالہ اتنی بیمار ہے تو ان کو کراچی شفٹ ہونے کا کہو، تمہارے ساتھ ساتھ ہم ان کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ آدم سرد لہجے میں بول کر وہاں سے جانے لگا۔ تم کیوں میرے ساتھ لاہور شفٹ نہیں ہو سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ زرش نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ آدم نے ناگواری سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ کیونکہ میری فیملی یہاں ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری فیملی میں 2 جوان مرد ہیں، تمہارے جانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ویسے بھی ان مردوں کی نظروں میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں، مجھے عجیب نظروں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آدم اتنی زور سے دھاڑا کہ ایک پل کو بھی وہ سہم گئی تھی۔ آئندہ یہ بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ بھائی ہیں وہ میرے، تم اپنی ماں کے برابر عزت دیتے ہیں، اس لیے بکواس دوبارہ نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زرش نے کمرے کی ہر چیز توڑ کر تہس نہس کر دی تھا۔ آدم کے جاتے ہی زرش اپنا سامان پیک کرتی شہریار کے پاس چلی آئی تھی۔ رات 12 بجے اس کو بیگ لے کر آتے دیکھ شہریار حیران ہوا تھا۔ زرش کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں آدم کا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ تو شاکڈ ہوا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ لاہور شفٹ ہونے کے لیے راضی نہیں، اور میں اس مچھلی بازار میں مزید نہیں ایڈجسٹ کر سکتی، اس لیے میں آ گئی۔ کل میں یہاں سے لاہور چلی جاؤں گی خالہ کے پاس۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس گھر میں آخر پرابلم کیا ہے؟ تم نے سب دیکھ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی، پھر آج وہ گھر چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ شہریار نے سختی سے پوچھا۔ بھائی سے کہیں میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو جائے ورنہ میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کر کے جنونی انداز میں بولی۔ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، کمرے میں جاؤ، ہم کل بات کریں گے اس بارے میں۔ اس کی ضدی طبیعت کو دیکھ کر شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ زرش میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار پریشانی سے آدم کا نمبر ملانے لگا جو کہ بند تھا۔ اس نے آدم سے کل بات کرنے کا سوچا اور خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ ہاں میں پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یار میں اس بچے کے چکر میں اپنا کریئر برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ نہیں میں آدم کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ڈونٹ وری، میں اسے منا لوں گی۔ اوکے، پھر شام میں ملتے ہیں ہاسپٹل میں، بائی کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ زرش کو لنچ کے لیے بلانے آیا تھا لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سکتے میں جا چکا تھا۔ اس کی بہن اس قدر خود غرض ہو سکتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے واپس پلٹ گیا، سیدھا وہاں سے نکل کر آدم کے پاس آیا تو سنجیدگی سے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شہریار چیئر کھینچ کر خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زرش گھر چھوڑ کر کیوں آئی؟ شہریار نے اسے جاننا چاہا۔ تم اپنی بہن سے خود پوچھ لو۔ آدم کا چہرہ سپاٹ تھا، البتہ نظریں ابھی تک اپنی فائل پر جم نہیں تھی۔ کیا تم اس کی پریگننسی سے واقف ہو؟ شہریار کو یقین تھا کہ آدم لا علم ہوگا اس بات سے، اور وہ ہوا بھی یہی۔
وہ جب فائل پر جھکا کام کر رہا تھا جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پایا تھا۔ ہاں تم بابا بننے والے ہو، مجھے صبح ہی پتا چلا، شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آدم اٹھ کر کھڑا ہوا، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ شہریار کے پاس آیا اور کھینچ کر اسے گلے لگایا۔ مبارکباد دو مجھے، تمہارا یار باپ بننے والا ہے۔ یار میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ چلو میں زرش کو لینے جا رہا ہوں، امی والے سن کر بہت خوش ہوں گے۔ آدم شہریار کو خاموش دیکھ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا، لیکن وہ آج شام ابارشن کروانے جا رہی ہے کیونکہ وہ بچہ نہیں چاہتی۔ شہریار کے بات پر اس کے قدم تھمے تھے، سینے میں سانس اٹکی تھی۔ وہ اس کی پہلی اولاد کو ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ جان سے مار دوں گا میں اسے اگر اس نے ایسا سوچا بھی ہو۔ آدم نے شہریار کا گریبان پکڑ لیا۔ آدم آرام سے بیٹھ کر سوچتے ہیں اس کے عمل سے کیسے روکنا ہے، کیونکہ جتنی وہ ضدی ہے اب مجھے اس سے کچھ اچھی کی امید نہیں ہے۔ شہریار نے آرام سے اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹایا اور شکست خور لہجے میں بولا، شہری میرا دماغ گھوم گیا ہے، تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ آلریڈی میں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی سے پیش آ چکا ہوں۔ آدم کا بس نہ چلا سب جلا کر بھسم کر دے۔ یار مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، شہریار نے پریشانی سے کہا۔ تو اپنی خالہ کو کراچی شفٹ کراؤ، وہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، شاید اسی لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آدم کو جو سمجھ آیا اس نے بول دیا، خالہ میری بیمار نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہے، یہ سب اپنے کسی کریئر کے لیے کر رہی ہے، وہ لاہور میں بھی صرف اسی وجہ سے شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کچھ۔ اب تم اس کو ایک ہی چیز سے روک سکتے ہو، عمل کرنے سے، وہ ہے طلاق۔ زرش کو تم طلاق کی دھمکی دو، وہ دیکھنا ایسا مر کر بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تم سے علیحدگی کا کسی صورت نہیں چاہتی۔ کون سا کریئر؟ آدم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے اس کے ساتھ تھی، اس کا پہناوا، اس کی بولڈ حرکتیں کبھی بھی اسے پسند نہیں رہی۔ اس کے باوجود بھی آدم نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سب بعد میں پتا چلا کہ فی الحال تم میرے ساتھ چلو، جیسے چاہو، جو طریقہ اپنانا چاہو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، بس تم اسے ابارشن سے روک لو۔ شہر سنجیدگی سے بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آدم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے پر پتریلے تاثرات تھے۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئے تو زرش تیار ہو کر آنکھوں پر گلاسز لگائے نکل رہی تھی۔ دوپٹہ سرے سے اس کے وجود میں نہیں تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ داخل ہوتے وہ چھٹکے، پھر مگر ان کو اگنور کیے نکلنے لگی، کیونکہ اسے ٹائم پر اسپتال پہنچنا تھا، اور دوسرا وہ آدم کو اپنی ناراضگی جتانا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ آدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، جبکہ شہریار ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر اندر پڑ گیا۔ زرش نے اس کا ہاتھ چھٹکا۔ تم سے مطلب؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا۔ بیوی ہو تم میری، مجھے پتا ہونا چاہیے تم کہاں جاتی ہو کہاں نہیں۔ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا، بیوی ہو، غلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانتی پھروں، تمہارے پورے خاندان کی جی حضوری کروں۔ زرش کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس کے ملازموں نے مڑ کر دیکھا۔ آدم نے لب بھینچ سے اس کی حرکت برداشت کی اور اسے کھینچ کر کمرے میں لا کر چھوڑا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو جاؤ، اس نے بول کر کندھے اچھوائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، آدم نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اس کو مانتے دیکھ زرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے پتا تھا تم میری جیسی خوبصورت بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتے، مجھے یقین تھا تم میری بات ضرور مانو گے۔ زرش 2 قدم چل کر اس کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس کی بات پر آدم نے لب بھیج کر ضبط کیا۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم میری اولاد کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے آؤ، اس کے بعد تم جو چاہو گی میں روکوں گا نہیں تمہیں، جیسا چاہو گی وہی کروں گا۔ آدم سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس کی بات پر زرش کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہی جو تم نے سنا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، زرش نے گھبرا کر کہا۔ اوکے چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، ابھی پتا چل جائے گا۔ آدم اس کا بازو پکڑے نکلنے لگا۔ آدم میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اس کی بات پر آدم رکا تھا۔ دیکھو میں یہ بچہ نہیں چاہتی، سمجھو میری بات کو۔ آدم میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یار، ابھی سے بچہ میں نہیں سنبھال سکتی، اور نہ ہم اپنی لائف انجوائے کر سکتے۔ بچہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ زرش اس کا چہرہ تھام کر بولی، کیسی عورت ہو تم، اپنی انجوائمنٹ کی وجہ سے اپنی ہی اولاد کو مارنا چاہتی ہو؟ لوگ ترس جاتے ہیں اس نعمت کے لیے۔ زرش تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ آدم بری طرح بھڑک اٹھا تھا، لیکن مجھے نہیں چاہیے یہ نعمت، میں اسے ختم کروں گی اور مجھے روک بھی نہیں سکتے۔
زرش بنا ڈرے سنجیدگی سے بولی اور نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے، شوق سے جاؤ، اگر تم میرے بچے کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آدم سر لہجے میں بول کر اسے پتھر کا کر گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زرش اس کے پاس آ کر چیخی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ آدم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ تم مر جاؤ لیکن میں اپنی اولاد کے بغیر تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا، اور اگر تم میری اولاد کو اس دنیا میں لے آئی تو قسم کھاتا ہوں تمہیں تمہاری مرضی سے نہیں روکوں گا۔ آدم سنجیدگی سے بول کر وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے زرش زمین پر بیٹھتی چلی گئی کہ وہ کیسے طلاق دینے کی بات کر سکتا ہے۔ آدم رات کو گھر آیا تو زرش کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب واپس آئی تھی۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور واش روم میں گھس گیا۔ 1 گھنٹے تک ٹھنڈے پانی کا شاور لے کر واپس آیا اور لائٹ آف کرتا سو گیا۔ اگلی صبح جیسے ہی سب کو پتہ چلا زرش کی پریگنینسی کا، سب کے چہرے کھل گئے تھے۔ اس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فروا بیگم نے اس کے صدقے دیے، اس کی نظر اتاری اور اس میں تحفے میں اپنے کنگن دیے۔ گھر میں سب خوش تھے صرف اس کے علاوہ جو خود اس رتبے پر فائز ہوئی تھی۔ پورے 9 مہینے اس نے سب کے ساتھ رویے کے باوجود بہت خیال رکھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ آدم کو بیٹی کی ہی خواہش تھی، اس لیے اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اٹھائے زرش کے پاس آیا جو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ زرش، اس نے دھیرے سے پکارا۔ زرش نے آنکھیں کھول کر آدم کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلابی کمبل میں لپٹی ایک بیٹی کو دیکھا۔ آدم اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی ممتا کی خوشی سے نظر نہیں آئی تھی۔ یہ دیکھو، اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے۔ آدم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو آگے کیا، جسے زرش نے تھامنے کے بجائے سنجیدگی سے آدم کو دیکھا۔ میں نے تمہیں تمہاری بیٹی دے دی ہے، اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ آدم کو اس وقت اس سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا وہ اس وقت اس کے ساتھ اپنی ضد سے ہٹ جائے گی اور اپنی اولاد کو ہاتھ میں اٹھاتے ہی سب بھول جائے گی، مگر اسے اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر آدم کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ گھر جا کر بات کریں گے اس بارے میں، آدم سنجیدگی سے کہہ کر اپنی بیٹی کو اٹھائے باہر نکل گیا۔ شہریار جو باہر اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے، ابھی بھی وہ لاہور شفٹ ہونا چاہتی ہے، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شہریار کو بھی آدم کی طرح لگا تھا کہ وہ بچے کے بعد اپنی ضد سے ہٹ جائے گی، مگر اس کی ڈٹائی سن کر شہریار کو اتنا غصہ آیا اس پر، آدم سنجیدگی سے فروا بیگم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر آنے کے بعد بھی اب روز روز آدم سے ایک ہی بات کی ضد کرنے لگی تھی۔ اس نے منت کو پوری طرح فراموش کر دیا تھا، منت کو فروا بیگم ہی سنبھالنے لگی تھی۔ تم یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتی زرش؟ تمہیں اپنی بیٹی پر ترس نہیں آتا؟ آدم تنگ آتا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے آدم، تم مجھ سے اولاد چاہتے تھے، میں نے تمہیں دے دی، اب تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ لاہور جا کر کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ تمہاری خالہ بھی تو یہاں آ سکتی ہے۔ آدم نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا لاہور جانے کی وجہ اس کی خالہ نہیں کچھ اور ہے۔ تم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، سچ یہ ہے کہ میں لاہور میں اپنا کریئر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میں پچھلے کچھ سالوں سے ایکٹنگ میں اپنی قسمت آزما رہی ہوں، چھوٹے موٹے ماڈلنگ کے شوٹ بھی کیے ہیں، اب مجھے وہاں ایک بہت بڑی فلم میں آفر ہوئی ہے آدم، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی، نہ میں تمہیں کھونا چاہتی ہوں، پلیز میرا یہ خواب پورا کرنے میں میرا ساتھ دو، میرے بچپن کا خواب ہے یہ آدم۔ آدم تو اس کی خواہش سن کے سکتے میں جا چکا تھا، وہ صرف فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو فراموش کر چکی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں یہ سب کرنے دوں گا؟ مجھے تمہارے پہناوے سے ہمیشہ مسئلہ تھا، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں کبھی نہیں روکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی بیوی کو نامحرم مردوں کے ساتھ فلموں میں کام کرنے دوں گا، اس لیے جو تمہارے دماغ میں فضول خواب بن رہے ہو تم اسے یہی دفنا دو، کیونکہ میرے ساتھ رہتے ہوئے تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ آدم انتہائی غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آدم تم مجھے میری خواہش پوری کرنے سے روک نہیں سکتے، زرش نے اس کا گریبان جکڑا تھا پیچھے سے۔ آدم نے مڑ کر اس کا گال دبوچ لیا۔ اگر تمہیں اپنا خواب اتنا ہی پیارا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر شوق سے اپنے سارے خواب پورے کرنا، کیونکہ آدم خانزادہ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ لوگ اس کی بیوی کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھیں۔ میرے نام کے ساتھ جو تمہارا خواب پورا ہونا ناممکن ہے، اگر تم نے مجھے طلاق دی تو میں منت کو لے کر چلی جاؤں۔ اس کی بات پر زرش نے اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ کس بیٹی کی بات کر رہی ہو جس کو تم نے ایک بار بھی اپنی ممتا تک محسوس نہیں کروایا؟
اس بیٹی کو لے کر جاؤ گے تم؟ آدم خان زادہ کا دماغ بھنا اٹھا تھا اس کی دھمکی پر، اس لیے غصے سے دہاڑا، ہاں ایسی بیٹی کو، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی بھی قانون ایک بچی کو اپنی ماں سے چھین نہیں سکتا، اس لیے مجھے طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، میں بھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک دن جب دنیا میں مجھے چاہے گی تب تمہیں ہی مجھ پر فخر ہوگا کہ میں تمہاری بیوی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن تم نے مجھے طلاق دے دی اس دن میں تم سے تمہاری بیٹی اس بیٹی کو چھین کر لے جاؤں، اس کے لیے قانون بھی میرا ساتھ دے گا۔ زرش اس کے منہ پر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی ہے، بنا اپنا کوئی سامان اٹھائے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ وہاں سے شہریار کے گھر آئی تھی جب شہریار کو اس کی حرکت کا پتا چلا، غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ زرش تم پچھتاؤ گے، یہ چکا چوند کے چکر میں تم اپنی جنت ٹھکرا کر جا رہی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس مجھے میرا حصہ دے دیجیے جو میرے پاپا کی پراپرٹی میں بنتا ہے، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رہی آدم کی بات تو وہ مرتے دم تک میرا رہے گا اور اسے میرا ہی رہنا پڑے گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولتی، شہریار کو اپنی بہن نہیں لگی تھی، اس کی ماں کی پرورش تو ایسی نہیں تھی جو اس کی بہن میں نظر آ رہی تھی، یہ اس کی خالہ کی دی ہوئی آزادی تھی جو آج وہ بھگت رہا تھا۔ شہریار نے اپنے پاپا کے لائر کو کال کر کے بلایا جس کے پاس اس کے پراپرٹی کے پیپرز اور اس کے باپ کی وصیت تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میرے پاپا ایسا نہیں کر سکتے، وہ وکیل کے اوپر بھڑکی تھی۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمد صاحب کی وصیت ہے جس میں انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی شہریار سر کے نام کر دی ہے، اور وصیت میں صاف لکھا ہے کہ اس پراپرٹی میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو ملے گی، لیکن اگر شہریار سر چاہیں گے تو یہ آپ کو مل بھی سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ ان سب چیزوں پر کوئی حصہ نہیں۔ وکیل نے سنجیدگی سے احمد صاحب کی وصیت پڑھ کر سنا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں میں پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ شہریار خود بھی اپنے باپ کے فیصلے پر حیران پریشان تھا۔ جبکہ زرش کا بس نہیں چلا وہ سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ خط ہے جو زرش میڈم کے لیے۔ وکیل نے ایک اینولپ نکال کر زرش کے حوالے کیا جسے اس نے چھین کر کھولا اور اس میں لیٹر نکلا۔ خط: بیٹا تمہیں میری وصیت کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ تم مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں تمہیں تمہاری خالہ کے پاس صرف اس لیے چھوڑا تھا تاکہ تمہیں ماں کی کمی نہ ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں اس قدر آزادی دے گی کہ تم صحیح غلط، گناہ ثواب کی پہچان بھول جاؤ۔ اس دن جب میں نے تمہیں نشے میں کلب میں بیٹھا مردوں کے ساتھ جوا کھیلتے دیکھا تو مجھے لگا کسی نے میرا دل نکال کر نچوڑ دیا ہو۔ میری بیٹی ایسی تو نہ تھی۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ واپس آنے کو کہا لیکن تم نہیں مانی، کیونکہ تم اس اندھیر نگری میں پوری طرح ڈوب چکی ہو۔ پہلی بار لگ رہا ہے میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ میں کوشش کے باوجود تمہیں سدھار نہیں پا رہا۔ نہ اب تم میرے پاس واپس آنا چاہتی ہو، اس لیے آج میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، لیکن فکر مت کرو، اگر تم برائی کو اٹھائے اور کسی اچھی جگہ شادی کر کے اپنے خوشحال گھر بسایا تو تمہارے حصے کی ہر چیز تمہاری اولاد کو مل جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ تمہارا بے بس باپ۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔